بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دار التحقیقات انٹرنیشنل کے آفیشیل پیج پہ پروگرام قرآن و سنت کی روشنی مفتی محمد غلام رسول کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج 13 رجب المرجب ہے۔ خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان ہوش کے ناخن لو، اس پر گفتگو ہوگی، جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالہ سے کچھ تنبیہات، کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اکابر کے تذکرے کا درس خود قرآن مقدس ہمیں دیتا ہے کہ سلف صالحین برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں پنجگانہ علوم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے تمام علوم کو اگر یکجا کیا جائے اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اس میں 5 علوم ہیں۔ ویسے تو ہر طرح کے علم قرآن مقدس میں موجود ہے، لیکن تمام علوم کا بالکل مختصر نام جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ذکر فرماتے ہیں، سب سے پہلے علم الاحکام، 5 علوم۔ علم الاحکام، دوسرے نمبر پہ علم المخاصمت، تیسرے نمبر پہ علم التذکیر بایام اللہ، اور چوتھے نمبر پہ علم التذکیر بآلاء اللہ، اور 5ویں نمبر پہ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یعنی قرآن میں ان چیزوں کے اوپر بھرپور توجہ دلائی گئی۔ ان میں سے علم التذکیر بایام اللہ، اس علم کا آج کی نشست سے تعلق ہے۔ علم التذکیر بایام اللہ سے مراد رب کے دنوں کی یاد دلانے کا علم۔ معزز و محتشم سامعین، بھلا کون سا وہ دن ہے جو رب کا نہ ہو؟ ہفتہ ہو یا اتوار، پیروار ہو، منگل بدھ، کوئی بھی دن ہو، یہ دن سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی ہے، تو دن سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ تو قرآن پاک میں تخصیص کے ساتھ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہہ کے رب کے دنوں کی یاد دلاؤ، اس میں کون سے مخصوص دنوں کو اللہ رب العزت نے اپنے دن قرار دیا ہے؟ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا اظہار ہو، ظہور ہو، یا پھر اللہ رب العزت کے ناراضی کے باعث کوئی قوم اللہ رب العزت کی گرفت میں آئی ہو، ان ایام کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا یوم یقیناً امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس لحاظ سے بھی نعمت ہیں کہ انہوں نے دین کی بھرپور انداز میں حفاظت فرمائی، اور اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آدمی کے اوپر ولایت کی مہر نہیں لگاتے تب تک کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا. یعنی روحانی فیض اللہ رب العزت سے اور نبی علیہ السلام سے لے کر آگے تقسیم کرنے والی شخصیت حضرت علی پاک ہیں، اس لحاظ سے نعمت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے کبھی کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، جب سے خیبر فتح ہوا ہے تب سے مال و دولت ہم تک پہنچا تو ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. تو خیبر میں اگر تاریخ پڑھی جائے تو کردار نمایاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہی ملتا ہے. آج آپ کا یوم میلاد ہے تو ہم بارگاہ علی المرتضیٰ میں اس تذکرے کے ذریعے حاضری لگوا رہے ہیں، سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. جو گفتگو کا مرکزی عنوان ہے ہوش کے ناخن لو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی شان و شوکت اور عظمت و سطوت قرآن مقدس یوں بیان فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے خلاف بڑی سخت ہیں، جو رب کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں شفیق ہیں، آپس میں مہربان ہیں. قرآن مقدس کی اس آیت کو، اس جملے کو خاص کر جس میں صحابہ کرام کی آپس میں شفقتوں کا تذکرہ ہے، رحماء بینہم کے لفظوں سے کہ آپس میں رحیم ہیں، ان کو سامنے رکھیے اور دور حاضر کے پروپیگنڈا کو سمجھیے. ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے اتنے شدید متنفر ہیں، کوئی اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو اسے رافضی کہا جا رہا ہے، کوئی علی علی کرتا ہے تو اسے رافضی کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے ناسبی کہہ دیا جاتا ہے. عجیب طرفہ اور تماشا ہے کہ کلمہ کو جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ رہا ہے اور اسلامی طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، ہم اسے مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس کیسی کسوٹی ہے، کیا معیار ہے کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق آئے وہ تو مسلمان ہے، اور جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں. یہ شریعت کی اتباع نہیں، یہ تو نفسانی خواہشات کی پوجا پاٹ ہو رہی. افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا. اب ہماری ترجیحات کے مطابق جو بندہ پورا نہ اترے اسے ہم مسلمان تسلیم نہ کریں، یہ بات درست نہیں ہے. اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے کہ قرآن پاک بتا رہا ہے رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، تو ہمیں بھی ان تاریخی روایات پہ کان نہیں دھرنے چاہیے جن تاریخی روایات کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت کے جھگڑوں کا تذکرہ ہو. مورخین نے غلطی یہ کی ہے کہ کچھ روایات کو بغیر سند کے لکھ دیا ہے، اور کچھ روایات سند کے ساتھ لکھی ہیں لیکن بلا تحقیق لکھی ہیں. اور ہمارے اذہان کا یہ عالم ہے کہ ہم تحقیق سے اتنے کورے ہو چکے ہیں، لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، جو سنا ہم اسی پہ گر پڑتے ہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم
لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ قرآن بھی پڑھنے والا پڑھے نا تو اس پر لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ اب یہ تو قرآن کا معاملہ ہے، اور حدیث پاک کوئی ہمیں بیان کرے تو ہم اس پہ پہلے یہ سوال کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، غریب ہے، کیا ہے؟ اس کی سند پڑھو، اس کے راویوں کی تحقیق کرو۔ حدیث کو قبول کرتے ہوئے اتنی جستجو کی ضرورت ہے تو کیا وجہ ہے کہ تاریخ کی بات ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں؟ عقیدت تو ہے اہل بیت سے، لیکن آپ سازشوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں، یہودی ہمارے ساتھ کس کس انداز میں سازشیں کرتے ہیں۔ یہ انہی کی کارستانی ہے کہ تاریخ کی کتب میں من گھڑت واقعات جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے جھگڑے ہیں وہ داخل کر دی ہیں، اور ایسی ساستہ میں بھی جو واضح واضح جھگڑوں پر دلالت کرنے والی روایات ہیں ان کو بیان کرنا کوئی ہماری ذمہ داری ہے کہ ضرور ہم جھگڑوں کو بیان کریں۔ ہمارے اکابر جیسے مشاجرات صحابہ کے حوالہ سے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مشاجرات کے حوالہ سے توقف کا درس دیا کرتے تھے، ہمیں بھی توقف کی ضرورت ہے۔ اور جو احباب صرف تاریخ کے اوپر پورے کے پورے دین کو منحصر مانتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کو تاریخ کے زاویہ میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی بڑے کھلے دل سے میں دعوت دیتا ہوں کہ اس تاریخ کو قرآن مقدس کے اس جملے کے سامنے تو لے کر آئیے۔ قرآن فرما رہا ہے رحماء بینہم، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ آپس میں یہ ان کی دشمنیاں تھی۔ ذرا آپ بتاؤ کہ قرآن کے مقابلے میں آنے والی تاریخ قابل قبول ہوگی یا رد ہوگی؟ حضرت علی کے دیوانوں، مولا علی کے غلاموں، ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے، جوش سے نہیں۔ عقیدت ضروری ہے، اہل بیت کے پیار کے بغیر، مودت کے بغیر عبادات کے اندر حلاوت نہیں آ سکتی، ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وفاداریوں کو بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم میلاد کے موقع پہ میں یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتب کا مطالعہ کریں، صرف سنی سنائی باتوں پہ کان مت دھریں۔ وہ صحابہ جن کی زندگیاں اتنی پیاری تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محبت کرتے ہیں، تو یہ جملہ ارشاد فرماتے لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کا پس منظر آپ پڑھیے کتب میں، اگر دشمنیاں ہوتی تو اتنی بڑی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جناب عمر بیان نہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کے لیے جگہ چھوڑ دینا رش میں، اور انما یعرف کہ فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، انما یعرف ذو الفضل، فضل والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ڈگری حاصل کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں رحیم و شفیق تھے، ان کے درمیان رنجشیں نہیں تھی، ان کے درمیان دشمنیاں نہیں تھی۔ ذرا اور آگے جا کر سوچئے، ہم صحابہ کرام کے جھگڑوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید کا پہلو نہیں نکلتا کہ جس نبی کی شان یہ یزکیہم کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں؟ تو کوئی مستشرق یہ ہمیں کہہ دے کہ تزکیہ کیا تو جھگڑے کیوں، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے اپنی فکر درست کریں، ہوش کے ناخن لیں، اپنی فکر ٹھیک کریں۔ صحابہ کرام آپس میں رحیم تھے، اسی نظریہ کو فروغ دیں۔
منبر و محراب کے وارث اپنے منبر و محراب کی حقیقی انداز میں لاج نبھائیں اور اس سے پیغام حق لوگوں کے کانوں میں اتاریں، ایسے پیغام جس سے فرقہ واریت کو فروغ ملے ان سے مکمل طور پہ پرہیز کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ عقیدت و محبت ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے اور قرآن کا تقاضا ہے، اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کے ساتھ ساتھ ہر دم علی 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 پکارنے کو اور علی علی کہنے کو بھی اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آج کے اس بابرکت یوم میلاد علی کے تصدق سے باہمی نفرتیں ختم کر کے اتحاد کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔